الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 تا 66 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یحذر ڈرتے ہیں، المنافقون منافقین، ان تنزل اس بات سے کہ نازل کی جائے، علیہم ان پر، سورۃ کوئی صورت، تنبئہم اس میں خبر دی جائے ان لوگوں کی، بما فی قلوبہم ان لوگوں کی ان باتوں کی جو ان کے دلوں میں ہیں۔ قل استہزئوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تم لوگ شغل کرو، تم لوگ استہزاء کرو، تم لوگ مذاق اڑاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مخرج نکالنے والے ہیں اس چیز کو، ما تحذرون جس سے تم لوگ ڈرتے ہو، ولئن اور البتہ اگر، سألتہم آپ ان لوگوں سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ تو البتہ یہ لوگ ضرور کہیں گے، انما كنا نخوض بے شک ہم لوگ شغل کرتے ہیں، ونلعب اور ہم کھیلتے ہیں، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اباللہ کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم لوگ استہزاء کرتے ہو، تم لوگ ٹھٹے کرتے ہو، تم لوگ مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا نہ تم لوگ عذر بیان کرو، قد کفرتم تحقیق تم نے کفر کیا،
بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ایمان کو ظاہر کر دینے کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب، ہم عذاب دیں، طائفتم، ایک گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جرم کیا کرتے تھے، مجرم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جہاں پکے مسلمان تھے، وہاں کچھ کچے مسلمان جو کہ نام کے مسلمان تھے، حقیقت میں منافق تھے، کافر تھے، دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ تو ان منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، ایمان کو ظاہر کرتے، لیکن دل میں کفر کو چھپائے رکھتے، ایمان دل سے نہ لاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر پر رواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ سفر میں جا رہے تھے، ان میں تقریباً 5 سے 6 منافقین بھی تھے، جن میں ایک محشی بن حمیر نامی ایک منافق بھی تھا۔ یہ لوگ جا رہے تھے سفر میں، کسی جگہ پر جب رکنا ہوتا تو یہ 5-6 منافقین باقی لوگوں سے علیحدگی اختیار کر خوب ٹھٹے مارا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، ہنسا کیا کرتے۔ اور مذاق کس چیز کا؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے قرآن کی آیات کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے۔ اور جب بات کرتے قرآن کی آیات پڑھ کر ہنسا کرتے، استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر۔ تو ان میں سے پھر ایک کہتا کہ نہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، وہ بھی پھر مذاقاً ان سے کہتا، ورنہ قرآن اتر جائے گا، قرآن میں اللہ تمہارے بارے میں بیان کر دے گا، تم اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ تو یہ نصیحت کے طور پر نہ کہتا، یہ بات بھی اس لیے کہ مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر یہ بات کہتا۔ تو اس طرح مذاق اڑایا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے، اور ساتھ میں پھر ڈرا بھی کرتے کہ اگر ہماری یہ بات ظاہر ہوگی، نفاق ظاہر ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، یا محشی بن حمیر، یہ منافق جو تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ کے موقع پر یہ شہید ہوئے۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں پکے مسلمان ہو چکے تھے، تو نفاق سے انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ تو جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہید ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ نازل کی جائے ان تنزل علیہم سورہ، ان لوگوں کے بارے میں کوئی سورت، تنبئہم، جس میں خبر دی جائے، بما فی قلوبہم، ان چیزوں کی، ان باتوں کی جو ان لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ تو دل میں نفاق تھا، کفر تھا، چھپایا کرتے تھے، ساتھ میں ڈرا بھی کرتے تھے کہیں ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، استہزئوا، تم استہزاء کرتے رہو، تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی جلد نکالنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ اللہ تمہارے نفاق کو ظاہر کرنے والا ہے،
ڈرتے تھے کہ ہمارا کہیں نفاق ظاہر نہ ہو جائے، کفر ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس سے تم ڈرتے ہو نا کہ تمہارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، ان قریب اللہ اسے ظاہر کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی تم اس طرح کیوں ہنس رہے ہو، کیوں دین کا مذاق اڑا رہے ہو، کیوں مسلمانوں کے بارے میں ہنستے ہو، کیوں قرآن کے بارے میں استہزاء کرتے ہو، کیوں اللہ کے ساتھ ٹھٹے کرتے ہو، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہتے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ، ہم تو شغل کرتے ہیں، وَنَلْعَبُ، اور ہم کھیلتے ہیں تاکہ ہمارا سفر کٹ جائے، ہم کھیلتے ہیں، شغل کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں تاکہ ہمارا سفر یہ آسانی سے کٹ جائے اور جو ہے بورنگ محسوس نہ ہو، سفر بوجھ محسوس نہ ہو۔ تو ہم اس لیے مذاق کیا کرتے ہیں، ٹھٹے کیا کرتے ہیں تاکہ ہمارا سفر آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ تو اللہ نے قرآن اتار کر پھر فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے نبی آپ ان سے کہیے کیا مذاق کرنے کے لیے، سفر کو آسان کرنے کے لیے، اب اللہ، کیا تمہیں اللہ ہی ملا کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق کرو، وآیاتہ، اور اللہ کا قرآن ملا کہ تم اللہ کے قرآن کے آیات کے ساتھ ٹھٹے کرو، ورسولہ، اور کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم استہزاء کرو؟ تم کیسے مومن ہو، کیسے تم مسلمان ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہیں اب اللہ کے ساتھ مذاق کرنا تھا، وآیاتہ، اور اللہ کے قرآن ہی کے ساتھ مذاق کرنا تھا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مذاق کرنا تھا، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اس کے آیات کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا تمہیں یہی ملے کہ تم ان کے ساتھ مذاق کرو؟ تو جب انہیں تنبیہ کی گئی لا تعتذروا، معافیاں مانگنے لگے، عذر بیان کرنے لگے، ہم تو سفر کو کاٹنے کے لیے، سفر کو آسان کرنے کے لیے آپس میں شغل کر لیا کرتے ہیں، مذاق کر لیا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کے رسول اور قرآن ہی ملا تھا، مسلمان ہی ملے تھے جن کے خلاف تم ٹھٹے کرو، مذاق اڑاؤ، استہزاء کرو؟ کیا تمہیں یہ ملا؟ مذاق کے لیے کوئی اور بات نہیں تھی تمہارے پاس؟ اب یہ مذاق جب عذر کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، نہ تم معافیاں مانگنے شروع کرو، نہ تم معذرت کرنا شروع کرو، عذر بیان کرنا شروع کرو، قد کفرتم، تحقیق تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔ ایمان کو ظاہر کیا ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں نفاق ہے، دل میں نفاق ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ، دین کی کوئی ایسی بات جو خبر واحد سے ثابت ہو، اگر اس کا انکار کیا جائے تو کافر نہیں ہوگا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر خبر واحد سے دین کی کوئی بات ثابت ہو رہی ہے، اس بات کا مذاق اڑایا جائے، اس بات کا استہزاء کیا جائے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان نعفو عن طائفہ، اگر ہم معاف کر دیں، عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، تو معاف کر دیا اسے محشی بن حمیر کو کہ جس نے نفاق کے بعد توبہ کر لی تھی اور مسلمان ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفہ، ہم عذاب دیں ایک گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین، عذاب کس لیے دیں؟ کیونکہ یہ لوگ مجرم تھے، گناہ گار تھے، نفاق اختیار کیے ہوئے تھے، اور معاف کیوں کرے؟ کیونکہ انہوں نے نفاق سے توبہ طائب ہو گئے۔ جیسا محشی بن حمیر، یہ اس نے توبہ کر لی، منافق تھا لیکن اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور پکا مسلمان ہو گیا اور پھر شہادت کی موت پا گیا۔ تو محشی کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا جو منافقین ہیں اللہ رب العزت انہیں سب سے زیادہ دردناک عذاب دے گا۔ اور قرآن کریم میں میرے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اللہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ان منافقین کو ڈالے گا۔
اور جو سب سے زیادہ خطرناک و ہولناک طبقہ ہے جہنم کا، اس میں ان منافقین کو ڈالے گا اللہ کل قیامت کے دن۔ تو منافقین کی سزا انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں سزا دیں گے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جرم کیا کرتے تھے، گناہ گار تھے، مجرم تھے اور نفاق اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی تھے، قرآن کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ یہ عذاب ان لوگوں کو دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔